مفتی صاحب غامدی صاحب نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ قادیانی امام کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ نماز صحیح پڑھا رہا ہو، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امامت کوئی غیر مسلم ملحد قادیانی بھی کرا سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی۔ مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے مگر ہم منکرین ختم نبوت کو کافر نہیں کہیں گے۔ کیا اب بھی غامدی صاحب مسلمان ہیں؟ غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل اپنے لحاظ سے ان کو یہی کہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جب تحقیق کا کوئی سر پاؤں نہ ہونا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، یہ جو دلائل ہم کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، آپ لوگ کی توجہ ہے نا، جب بھی ہم کہتے ہیں نا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو یہ شریعت کے دلائل سے ہم اخذ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 حدیث ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس ہے۔ قرآن تو دلیل سب مانتے ہیں بھائی، سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن میں۔ پھر قرآن ہی نے حکم دیا نبی کی اطاعت کا۔ غامدی صاحب نے حدیث کو بھی حجت نہیں مانتے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ سب باتیں اللہ کا پیغام ہے جو نبی پہنچا رہے ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے ایسا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ ہاں پھر اس کی قسمیں متواتر ہو، خبر واحد ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ تقسیم ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اجماع، امت کسی بات پر متفق ہو گئی نا، تو وہ امت کبھی بھی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی بات پر امت جمع ہو گئی تو اب ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ اجماع مستقل ایک دلیل ہے۔ یہاں غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے؟ قرآن نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، بالآخر اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کے طریقے کو فالو کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا تو نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ لو بھائی، یہود و نصارہ بھی تو اسی طرح تباہ ہوئے، اپنے علماء کو فالو کیا انہوں نے، اور دیکھا پبلک کیا کر رہی ہے۔ تو یہودی اور عیسائیوں نے بھی اپنی اصل کتابوں کو چھوڑ دیا اور پبلک کو دیکھا، عوام کو دیکھا، تو سب گمراہ ہو گئے۔ یہ دلیل دی ہے۔ تو مسلمان بھی وہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، اور دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو مجھے اسی وقت سے خیال تھا اس کا میں جواب دوں گا۔ دیکھو یہود و نصارہ میں اور اس امت میں فرق ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں تورات اور انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے کہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن اس امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو قرآن کے راستے کو چھوڑے گا، جو حدیث کے راستے کو چھوڑے گا، یہ کہہ سکتا تھا نا قرآن۔ قرآن نے یہ کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور ٹریک پہ چلے گا گمراہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کچھ لوگ قرآن و سنت کی وہ تشریح کریں گے جو مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ ہوگی، جس پر اکثر مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے، یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اس میں جو قرآن و سنت کو مسلمین کی بڑی تعداد فالو کرے گی، تو قرآن و سنت کی کوئی بھی ایسی تشریح لے کر آئے جو عامۃ المومنین وہ تشریح نہیں کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب وہ گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ اور اس کی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے، جبکہ اسلام میں جو پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں۔ پوری امت اگر گمراہ ہو گئی، کسی بھی وقت پہ گمراہی پہ جمع ہو گئی، تو پھر اگلی نسلوں کے لیے حجت کون بنے گا؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں قرآن حجت بنے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کوئی قرآن پہ اشکال کر لے گا کہ پوری امت جب گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ قرآن ہی غلط پیش کر رہی ہو، ہمارے سامنے قرآن پیش کرنے میں غلطی کر رہی ہو۔ تو اس لیے اجماع سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اجماع کا دلیل میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اجماع، لیکن رتبے میں اجماع تیسرے نمبر پر ہے، عملی طور پر اجماع پہلے نمبر پر ہے۔ اجماع جو دلیل میں جب پریکٹیکلی فالو کیا جائے گا تو سب سے پہلے اجماع کو فالو کیا جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو کچھ لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں اور کچھ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس ماتحت کا درجہ کم ہونے کے باوجود پریکٹیکلی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور آسان مثال دو، آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، میجر آپ کی کمانڈ کر رہا ہے۔ کون کمانڈ کر رہا ہے فوجیوں کی؟ میجر۔ اس وقت اس میجر کے ماتحت جو فوجی ہوں گے نا، پریکٹیکلی ان کی نظر میں اس اپنے آفیسر کی ویلیو چیف آف آرمی سے بھی زیادہ ہوگی۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پریکٹیکلی وہ اس میجر کے آرڈر کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے 5 سال پہلے آرمی چیف نے ان کو کچھ اور کہا ہو۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس میجر کا درجہ آرمی چیف سے بڑھ گیا ہے، بلکہ خود اس آرمی چیف ہی کا بنایا ہوا قانون یہ ہوگا، وہ بھی اسی پہ خوش ہوگا، بھائی میدان جنگ میں تم نے اسی کو فالو کرنا ہے جو تمہارا آفیسر ہو۔ اس کے بنانے سے یہ مقام اس کو ملا ہوگا کہ بھائی جنگ میں جو اس وقت آپ کا سپریم کمانڈر ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب بات کو سمجھو اچھی طریقے سے، قرآن نے ہمیں یہ بتایا، حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کے کہنے سے ہم نے یہ مانا ہے۔ اس میں بہت ساری حدیثیں، متواتر حدیثیں اجماع کی حجیت پر،
لا تجتمع امتی علی ضلالہ، نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہوگی. اس میں امت کے الفاظ ہیں، صرف صحابہ نہیں ہیں. نہ صحابہ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ چاروں امام گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ سارے محدثین گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ اتنا بڑی امت، یہ معصوم ہے من حیث الامہ. فرد اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیں بتایا کس نے؟ قرآن نے، حدیث نے، جن کا درجہ اجماع سے زیادہ ہے. لیکن جب ایک دفعہ جب بتا دیا تو اب اگر ہمیں کوئی آیت اجماع کے خلاف لگ رہی ہوگی تو پریکٹیکلی ہم اس آیت کو فالو نہیں کریں گے بلکہ اجماع کو فالو کریں گے. اور آیت کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اسی قرآن نے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے، لہذا اجماع اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن کی آیت کا یا تو یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. کیونکہ اجماع غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ اجماع کو اگر آپ نے غلط مان لیا نا کہ امت گمراہی پہ جمع ہے، سب سے پہلے قرآن مشکوک ہو جائے گا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ وہی قرآن ہے بھائی، پوری امت سینہ بسینہ نقل کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تورات غلط میں تحریف ہوئی نا، پوری غلط نہیں ہے لیکن تحریف ہوئی. کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے تھے. انجیل میں تحریف ہوئی، کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. قرآن میں ممکن نہیں ہے تحریف، کیوں؟ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے حفاظت کا وعدہ اسی طرح سے کیا کہ امت کو گمراہی پہ جمع نہیں ہونا، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے، یہ آخری امت ہے. اب اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ امت ہی پیغمبروں کی نائب ہے. اس امت میں انڈیویجولی گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہو، سارے غلط ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو حامدی صاحب اس بیس کو نہیں مانتے ہیں. جب نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ جو چوکے چھکے لگاتے رہے، ان کو یہ حق ہے کہ لگائیں، وہ چوکے بھی لگائیں اور چھکے بھی لگائیں. وہ متضاد باتیں بھی کریں گے کیونکہ امت کو ایک بیس ہی ختم کر دی نا. غامدی صاحب سے کسی خاتون نے سوال پوچھا کہ چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ سوال تھا، یہ اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا سوال تھا. چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. یہ کس دور کے لوگ ہیں؟ ان کی ریسرچ پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے. حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں بھی کرتے وہ مانتے ہیں ان کو، جیسے اہل حدیث ان کو فالو نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ یہ چاروں کیا تھے؟ امام تھے. یعنی امام کا مطلب قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. وہ مانتے ہیں ان کو، وہ بھی ہیں. تو اس خاتون نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ چاروں امام قرآن کا مطلب، آیتوں کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. تو غامدی صاحب نے جواب جو دیا، وہ جواب میں بھی غامدی صاحب نے گڑبڑ کی ہے. وہ جواب یہ دیا کہ میں اپنے الفاظ میں وہ جواب ہوں، مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا. اس کا مفہوم یہی ہے بھائی ہم نے فالو کرنا ہے قرآن و سنت. یعنی قرآن کو سنت کو بھی وہ عجیب طریقے سے بتاتے ہیں کہ جہاں ان کے مطلب کی سنت ہوتی ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں، جہاں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں حدیث و تاریخی کتابیں ہیں. یہ جگہ جگہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، ان کے بیانات میں بھی آپ کو ملے گا. جہاں حدیث سے اپنا مطلب نکل رہا ہے فوراً حدیث، جہاں نہیں نکل رہا تو بھائی میں حدیث کو، تاریخی کتابیں ہیں یہ. تو اب اس خاتون نے پوچھا کہ وہ پوری امت تو فالو کر رہی ہے، 99% امت نے چاروں اماموں کو فالو کیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ. تو اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ چاروں قرآن و سنت کی تشریح غلط تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ امام بہت بڑے تھے، مجتہد تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم کسی انسان کے بجائے ہم فالو کس کو کریں گے؟ قرآن کو. یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. اس خاتون کا، وہ تو بیچاری مطمئن ہو کے، یعنی ظاہر کیا کرتی، وہ بیٹھ گئی. میں وہاں بیٹھا ہوتا تو میں فوراً کہتا ایکسکیوز می سر کائنڈلی. غامدی صاحب، خاتون کا جو سوال ہے وہ ابھی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. وہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ چاروں امام قرآن کو فالو کر رہے تھے یا آپ فالو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چاروں امام کو سمجھ میں نہیں آیا، جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے کہ ان کو اسکالر مان رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاروں امام اور ان کے متبین میں بھی بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، امام بخاری بھی، امام ان کے، ٹھیک ہے وہ اس سینس میں ان کے مقلد نہیں تھے لیکن محدث اپنے، یعنی خود ایک بہت بڑے علامے تو تھے نا. اور عقائد میں تو سب ایک دوسرے کو فالو کرتے رہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد تو سب کے سیم ہیں. تو ان میں سے 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، 1400 سال کے بعد جا کے آپ کو سمجھ میں آیا. تو جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں قرآن کو فالو کرتا ہوں اماموں کو نہیں. جواب یہ ہونا چاہیے وہ سب غلط تھے، میں صحیح ہوں. ان سب نے قرآن کو غلط سمجھا، میں نے قرآن کو صحیح سمجھا اور میں اس دعوے پہ قائم ہوں، یہ کہنا چاہیے. لیکن یہ جواب دنیا میں کوئی مانے گا؟ اصل میں خاتون کا سوال یہ تھا کہ حضرت اتنی بڑی مس بلنڈر ہوا ہے اس امت سے کہ 1400 سال سے امت آیت کی غلط تشریح کرتی آ رہی ہے. آپ 1400 سال کے بعد جا کے تو تشریح کر رہے ہیں، اس سے تو سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے، 2 غلط ہو سکتے ہیں، 4 اسکالر غلط، لاکھوں غلط ہو گئے. تو سوال یہ، جواب یہ ہونا چاہیے تھا غامدی صاحب کا کہ ہاں وہ 100% انہوں نے غلط سمجھا، میں نے صحیح سمجھا. تو میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں، غامدی صاحب نے جو کہا نا کہ وہ چاروں اماموں نے جو بھی سمجھا میں ان کی سمجھ کا پابند نہیں ہوں، میں خود قرآن پہ ریسرچ کر کے میں جو، تو یہ جواب نہیں تھا. جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے غلط سمجھا سب نے اور میں نے صحیح سمجھا. تو پھر میں کہتا ہے کیوں روٹی صرف آپ کھاتے ہو؟ 1400 سال سے امت کیا گھاس کھا رہی تھی کیا؟ ان میں کون سے منرلز کی کمی تھی جن کی ان کی کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ قرآن ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اور آپ نے امریکہ میں جا کے کچھ ایسے چنے چلغوزے کھائے ہیں
جو آپ کی عقل اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو وہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو 1400 سال میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. خاتون نے آپ سے سوال پوچھا تھا, چاروں امام ایک طرف ہیں, ان کی ریسرچ ایک طرف ہے, اور بلکہ پوری امت ایک طرف, اور آپ ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہو, تو یہ سارے غلط تھے, آپ صحیح ہو. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں غامدی صاحب, بھائی میں کسی امام کو یا کسی محدث کو نہیں, میں ڈائریکٹ کس کو فالو کرتا ہوں, قرآن کیا کہتا ہے. تو بھائی آپ نے جواب مطمئن نہیں کیا, آپ یہ جواب دو کہ ہاں وہ سارے, ان کو سمجھ نہیں تھی, سمجھ کس کو ملی ہے, مجھے ملی ہے. تو پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے, معاذ اللہ نقل کفر, کیا وہ گھاس کھاتے تھے؟ بادام پستے صرف آپ نے کھائے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو غامدی صاحب چونکہ اجماع ہی کو نہیں مانتے, تو پھر وہ چوکے چھکے جتنے لگ رہے ہیں یہ کم لگ رہے ہیں. یہ چوکے چھکے اس سے زیادہ, وہ قادیانیوں کو اتنا بھی کہہ دیا نا انہوں نے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, یہ بھی بڑی بات ہے یار, اس پہ انعام ملنا چاہیے, ایوارڈ ملنا چاہیے, ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. اگر وہ کہتے تھے قادیانی کافر نہیں ہے تو کیا ہوتا, امریکہ میں کوئی کیس ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ ان کا بہت بڑا ظرف ہے, انہوں نے یہ مان لیا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. آگے پھر انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کفر تو ہے لیکن قادیانی کافر نہیں ہے, قادیانی کافر نہیں ہے, اور ان کے پیچھے نماز بھی کیا ہے, جائز ہے. نماز ہندو کے پیچھے بھی جائز ہے, مسیحی کے پیچھے بھی جائز ہے. تو ان کو پھینکنے دو, آپ ٹینشن میں نہ جاؤ. ہم نے امت کو من حیث الامہ فالو کرنا ہے, جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو مسلمانوں کے ٹریک سے ہٹے گا, اللہ جب ان مسلمانوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا نا, تو اس کو نہیں جانے دے گا. اللہ کہے گا تم دنیا میں سب کو غلط کہتے تھے نا, تو آج ان کے ساتھ جنت میں جا کیسے رہے ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. من شذ عن جماعت المسلمین, جو مسلمانوں کی جماعت سے ڈیڑھ بھی الگ ہوگا, تو جو بھی الگ ہوگا آخرت میں بھی اللہ الگ کر کے اس کو کہیں گے مسلمان جنت میں جائیں گے جو عامت المسلمین کے ٹریک پہ چل رہے تھے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, جس اسکالر کو سننے کے بعد, چاہے وہ غامدی ہو چاہے کوئی بھی ہو, جس کو سننے کے بعد یہ لگے کہ یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, فوراً فتویٰ لگا دو یہ غلط ہے باقی سارے ٹھیک ہیں. اللہ نے یہ پورا قرآن کسی ایک اسکالر پہ نازل نہیں کیا ہے, قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے جو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو سنتے آ رہے ہیں, سمجھتے آ رہے ہیں, عمل کرتے آ رہے ہیں. تو وہ امت ہے بھائی, یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں انڈیویجولی لوگ غلط ہو سکتے ہیں, غلط فرقے بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ فرقے بھی مائنورٹی میں رہیں گے, میجورٹی ہمیشہ حق پر رہے گی. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, نبی نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ غالب رہے گی. غالب میں اشارہ ہے کہ پاور میں رہے گی, وہ بڑی تعداد میں ہوگی. آج اہل سنت والجماعت کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ پوری دنیا میں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے فالو کرنے والے وہ بھرے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں لوگ کم ہیں. اور پھر ان اہل سنت والجماعت میں ان چاروں اماموں کو فالو کرنے والے سب سے 99% ہیں, کیونکہ ان کے عقیدے وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. تو اس لیے ہم نے پوری امت کو دیکھنا ہے. یہ انڈیویجولی جو دو تین رائے ہوتی ہیں, یہ ان کا قرآن حدیث ان کو مبارک ہو. باقی قادیانی کافر ہے, ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. کوئی نکاح کرے گا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, ذبح کر لیا کھانا حرام ہے, وہ نجس ہے, ایسے جیسے خنزیر کھا لو یا قادیانی کا ذبیحہ کھا لو, قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اللہ نے کہا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ بھی نہ کھایا کرو. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب, تمہارے لیے صرف اوتوا الکتاب کا ذبیحہ حلال ہے, اور اوتوا الکتاب قرآن کی نص کے مطابق یہودی اور عیسائی ہیں. قادیانی اوتوا الکتاب میں یعنی اہل کتاب میں داخل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کا جرم یہود و نصارہ سے زیادہ ہے, ان کا جرم ان سے زیادہ ہے. جرم زیادہ کیوں ہے کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ حرکت کی تھی کہ قادیانیوں کو فیور دینے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا بھائی قادیانی تو بخاری کو بھی مانتے ہیں اور اسی قرآن کو بھی مانتے ہیں, یہود و نصارہ تو ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے, تو قادیانی ان سے کم درجے کے کافر ہیں. یہ غلط ہے. قادیانی ہماری نظر میں ہندو سے, یہودی سے, عیسائی سے بدتر کافر. اب سمجھو بات کو, عیسائی, مسیحی, ہندو جتنے بھی ہیں جو مرضی کریں, اپنی ان حرکتوں کو اسلام قرار نہیں دیتے اور اپنے اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس اپنے آپ کو کس کے کھاتے میں ڈالا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں. اور قادیانی اس جھوٹے نبی کو مان کے اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہیں, اس عمل کو اسلام قرار دیتے ہیں. بھائی اسلام جھوٹے نبیوں سے بری. میں نے ابھی 22 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ نکالی ہیں جس میں نبی کا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ کے اقوال نکالے ہیں, سب میں یہ کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد. اور آپ نے فرمایا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں, پوری امت جمع ہو چکی ہے اس پر کہ آپ آخری نبی ہیں. ایک جھوٹا کذاب اٹھتا ہے اور ٹوٹ جاتا, نبوت کا دعویٰ کر لیتا, اپنے مذہب کا جو مرضی نام رکھتا, تو جانتا, تیرے فالوور جانتے ہیں, اس کو کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے؟ سید الانبیاء کے کھاتے میں, کہ ہمارے نبی کا ذلی نبی ہے. نہیں بھائی, یہ ہم برداشت, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ہم نے اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے, لہذا ہم مسیحی کو عزت دے سکتے ہیں, ہندو کو عزت دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ بت پرستی کو اسلام قرار نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کہتے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتوں کی عبادت کرو. مسیحی یہ نہیں کہتے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناؤ. قادیانی کہتا ہے کہ ہم نبی کے حکم پہ اس کذاب اور جھوٹے کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں.
اور اس کو فالو کرنے کو این نبی کو فالو کرنا سمجھتے ہیں. اس لیے قادیانیوں کا جرم زیادہ ہے بالکل اس شخص کی طرح جو جھوٹا ہو اور شریف آدمی کے کھاتے میں اپنا اولاد میں اپنا نام ڈال دے. تو شریف آدمی کیا گا اس کا بائیکاٹ کرو. اس لیے میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں قادیانیوں سے، لیکن میرے بھائی ہم ان کی دعوتوں میں شرکت کو حرام سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ شادی بیاہ تو ہو ہی نہیں سکتا، غیر مسلم ہے. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے کیونکہ پروٹوکول اللہ نے مسیحیوں کو یہودیوں کو تو دیا ہے، قادیانیوں کو یہ پروٹوکول اللہ نے نہیں دیا کیونکہ ان کا کفر بدتر کفر ہے. غلط چیز اسلام کے کھاتے میں ڈالی ہے، اور غلط بھی چھوٹی نہیں، بہت بڑی غلطی. دیکھو جب کسی کو نبی مان لیا جاتا ہے تو وہ دن کو رات کہے رات ماننا پڑتا ہے، رات کو دن کہے دن ماننا پڑتا ہے. یہ مقام ہے نبی کا. تو ہماری نظر میں ایک جھوٹا آدمی ہے، آپ اس کو مان لیتے نبی، لیکن یہ نہ کہتے. آپ کا اللہ آپ سے خود ہی پوچھ لیتا، آپ نے اس کو اسلام قرار دے دیا. آج قادیانی اپنے مذہب سے اسلام کا لیبل ہٹا لیں، کہتے کہ ہم غیر مسلم ہیں. کیا کہتے؟ ہم غیر مسلم، ہمارا ایک الگ مذہب ہے. آج ہم ان کو گلے لگا لیں گے، بولیں گے ٹھیک ہے تم غیر مسلم ہو، تو غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اچھا سلوک کرو. اپنی مسجد کو مسجد نہ کہیں، وہ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں وہ استعمال نہ کریں. ابھی کس نے بتایا سندھ میں قادیانی قربانی کر رہے ہیں؟ بھائی ہم پاکستان میں یہ کام آپ کو نہیں کہ یہ اسلام یہ مسلمانوں کا شعار ہے، قربانی آپ کو کرنے کی اجازت، بند کمرے میں جو مرضی کرو، ہم نہیں پوچھیں گے آپ کو یہ شاعر ظاہر، کیونکہ اس سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے. تو اس لیے قادیانی کو نماز میں اس کا ہم بکرا حلال پیسوں کا ذبح کرتے، وہ بوٹی ہم پہ حرام ہے، ہم اس کو نماز میں کیا بنا لیں؟ غامدی صاحب کے مشورے امام بنا لیں. تو یہ غامدی صاحب کے فتوے غامدی صاحب کو مبارک ہو. اور دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ میں جھوٹے نبی کو پنپنے نہیں دیتا، ہے نا قرآن میں نے اس کی کئی دفعہ تشریح بیان کی ہے. اس سے ایسی غلطیاں کرواتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جھوٹا ہے، جیسے مرزا غلام احمد سے کروائی غلطیاں. تبھی قادیانی مرزا غلام احمد کی نبوت پہ مباحثہ کریں گے آپ سے. مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ قادیانی 100 بار زہر کا پیالہ پی لے گا. قادیانی کبھی مرزا غلام احمد ایک لفظ نپت اللہ کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے. قادیانی سے آپ بحث کرو نبی آخری نبی تھے نہیں تھے، ہر چیز پہ بحث کرے گا. قادیانیوں سے آپ یہ کہو چلو اس پہ بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف آدمی تھا یا نہیں تھا. قادیانی 100 بار زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن اس ٹاپک پہ کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا. علماء اس سے بات کرتے ہیں اس پہ کہ مرزا کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے یہ نبوت تو شرافت کے بعد کی چیز ہے، یہ شریف انسان نہیں تھا. ایسی غلطیاں اس سے کروا دی گئی ہیں، اس کی شخصیت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مجروح کر دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. غامدی صاحب نے کووڈ کے زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ گھروں میں بھی جماعت جائز ہے، یعنی آپ آن لائن بھی جماعت کر سکتے ہیں. امام کی اسکرین پہ آپ دیکھ کے نا جماعت کی نماز پڑھ لیں. ایک صاحب داڑھی والے، ان کا نام زین سے، انہوں نے بڑا اچھا ریئیکشن ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا غامدی صاحب نے فتویٰ تو دے دیا لیکن یہ فتویٰ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ غامدی صاحب کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں کون سا لطیفہ سنا کے چلا گیا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے، مقتدی ہمیشہ پیچھے. اب اسلام آباد میں ایک آدمی آن لائن نماز پڑھا رہا ہے، کراچی میں جو اقتدا کر رہا ہے، کراچی سے مکہ زیادہ قریب ہے، اسلام آباد سے کم از کم بھی میرا خیال ہے 1000 کلومیٹر دور ہوگا. تو یہ عجیب و غریب نماز ہے جس میں امام 1000 کلومیٹر پیچھے کھڑا ہوا ہے اور مقتدی 1000 کلومیٹر آگے. انہوں نے کہا لیکن محترم نے فتویٰ دی وہ، لیکن پھینکو زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال تو ہر چیز کا ایک میرے بھائی موضوع ہوتا ہے، تو اس لیے دین علماء سے سیکھا جائے گا. غامدی صاحب نے بول دیا قادیانی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، تو غامدی صاحب نے یہ جو کہہ دیا نا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ آپ ان سے توقع نہ رکھیں اور شاید اللہ اسی پہ ان کو بخش دے.